بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، ادبستان میں خوش آمدید۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں شرلک ہومز کے کارنامے۔ شاہی تاج۔ ایک روز صبح کے وقت جب میں اپنی کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا، میں نے کہا، ہومز، وہ دیکھیے، ایک پاگل آدمی سڑک پر چل رہا ہے۔ تعجب ہے کہ اس کے رشتہ داروں نے اسے اس حالت میں اکیلے باہر آنے کی اجازت دے دی ہے۔ میرے دوست نے اٹھ کر میرے کندھے کے اوپر سے باہر دیکھا۔ بارش کی وجہ سے سڑک بہت پھسلتی ہوئی ہو رہی تھی، اور سوائے اس عجیب الہیت آدمی کے اور کوئی آدمی سڑک پر نظر نہیں آتا تھا۔ اس کی عمر 50 سال سے متجاوز ہوگی، لیکن اس کے چہرے سے اس کی موجودہ مصیبت کے باوجود وقار اور روب تاب ٹپکتا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب ہم نے دیکھا کہ وہ مکانات کے نمبر پڑھ رہا ہے تو ہومز نے کہا، میں خیال کرتا ہوں کہ وہ یہاں آ رہا ہے۔ یہاں؟ میں نے کہا، ہاں، میرا خیال ہے کہ وہ مجھ سے مشورہ کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ میں ان علامات کو پہچانتا ہوں، یہ لیجئے، شرلک ہومز نے کہا، جبکہ وہ ہمارے دروازے کی طرف دوڑا اور ہماری گھنٹی بہت زور سے بجی۔ چند لمحے بعد وہ ہمارے کمرے میں موجود ہوا۔ اس کے چہرے پر غم اور یاس کی حکمرانی تھی۔ تھوڑی دیر تک وہ مبہوت کھڑا رہا، پھر اس نے اچھل کر دیوار کے ساتھ اپنا سر ایسی زور سے ٹکرایا کہ ہم دنگ رہ گئے۔ شرلک ہومز نے اسے پکڑ کر ایک آرام دہ کرسی پر بٹھا دیا اور اپنے تسلی بخش محبت آمیز لہجے میں اس کا غم غلط کرنے میں مصروف ہو گیا۔ مظلوموں کے ساتھ ایسی شفقت سے پیش آنا اس کا خصوصی امتیاز تھا۔ آپ مجھے اپنا قصہ سنانے آئے ہیں؟ جلدی چلنے سے آپ تھک گئے ہیں، براہ مہربانی تھوڑی دیر آرام فرمائیں، اور پھر میں بطیب خاطر آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں گا۔ شرلک ہومز نے کہا، غالباً آپ مجھے دیوانہ خیال کرتے ہوں گے، اس نے تھوڑی دیر کے بعد کہا۔ ہومز نے متانت کے ساتھ جواب دیا، میں خیال کرتا ہوں کہ آپ کسی مصیبت میں مبتلا ہیں۔ خدا شاہد ہے کہ میں ایک بہت بڑی مصیبت میں مبتلا ہوں، ایسی مصیبت کہ اس سے میرے حواس مختل ہو گئے ہیں اور میری عقل میں فطور آ گیا ہے۔ میری مصیبت جتنی بڑی ہے اتنی ہی آنن فانن بھی اور میرے اوپر نازل ہوئی ہے۔ شاید میں پبلک بے غیرتی کو برداشت کر لیتا، حالانکہ میری سیرت ہر ایک قسم کی آلودگی سے پاک رہی ہے۔ نچ کی مصیبت ہر ایک آدمی کے اوپر کبھی بھی پڑ سکتی ہے، لیکن دونوں قسم کی مصائب نے مجھے اکٹھا گھیر لیا ہے، اور ایسے خوفناک طریقے سے گھیرا ہے کہ میری روح کانپ اٹھی ہے۔ علاوہ ازیں صرف میں ہی اس مصیبت عظمیٰ میں مبتلا نہیں ہوں، ملک کی سب سے شاندار ہستی بھی اس گرداب بلا میں پھنس جائے گی، تا وقت یہ کہ اس خوفناک مصیبت کا کوئی خاطر خواہ حل نہ ہو سکے گا۔ وہ آدمی بولا، براہ کرم اطمینان سے فرمائیے اور مجھے جملہ واقعات سنا دیجیے۔ ہومز بولا، میرا نام غالباً آپ نے پہلے سنا ہوگا، میں ایک مشہور بینک کا مشترکہ مالک الیگزینڈر ہولڈر ہوں۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ ہر ایک لمحہ قیمتی ہے، اس لیے میں بصورت ممکنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ وہ بولا، غالباً آپ کو معلوم ہوگا کہ بینک اور ساہوکار کے کام میں قابل اعتبار ضمانت کے اوپر روپیہ قرض پر دیا جاتا ہے۔ ہم نے گزشتہ چند برسوں میں اس قسم کا بہت سا کام کیا ہے۔ ملک کے سربراہوردہ خاندان ہم سے قرض لیتے ہیں اور اپنے زیورات، کتب خانے اور دیگر اساس البیت ہمارے پاس بطور ضمانت رکھتے ہیں۔ کل صبح میں بینک میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک دفتری میرے پاس ایک ملاقاتی کا کارڈ لے کر آیا۔ جب میں نے اسے پڑھا تو میں چونک اٹھا، کیونکہ سر وہ مشہور نام تھا جس سے بچہ آگاہ تھا، اور جو انگلستان کے سب سے اعلیٰ، معزز اور ممتاز ناموں میں سے ایک ہے۔ میں نے ایک ایسے جلیل القدر آدمی کی تشریف آوری کو اپنے لیے اور اپنے بینک کے لیے غیر مترقبہ عزت سمجھا، اور جب وہ اندر تشریف لائے تو اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہا، لیکن انہوں نے جلدی سے کاروباری گفتگو شروع کر دی۔ انہوں نے فرمایا، مسٹر ہولڈر، مجھے اطلاع ملی ہے کہ آپ روپیہ قرض بھی دیا کرتے ہیں۔ اس نے کہا۔ میں نے جواب دیا، جب ضمانت قابل اعتبار ہوتی ہے تو بینک ایسا کرتا ہے۔ انہوں نے فرمایا، مجھے 50,000 پاؤنڈ کی اشد ضرورت ہے اور فوری ضرورت ہے۔ میں اپنے احباب سے ایسی حقیر سی رقم آسانی سے مانگ سکتا تھا، لیکن میں اسے مرجع سمجھتا ہوں کہ اس کام کو کاروباری انداز سے کروں اور خود اس داد و استرد کو مکمل کروں۔ آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ مجھے خواہ مخواہ کسی کا ممنون نہیں ہونا چاہیے۔
یہ میری شان اور میرے عہدے کے لیے مضر ہو سکتا ہے۔ وہ اس نے کہا، آپ کو روپیہ کتنے عرصے کے لیے درکار ہے؟ میں نے دریافت کیا۔ 2 شنبہ کو مجھے بہت سا روپیہ نقد ملے گا اور میں اس روز نہایت خوشی کے ساتھ آپ کا زر اصل ماں مناسب سود ادا کر دوں گا، لیکن مجھے روپے کی اسی وقت ضرورت ہے۔ اس نے کہا۔ میں نے جواب دیا، میں بخوشی یہ رقم اپنے پاس سے دے دیتا، بشرط یہ کہ یہ میری استطاعت سے زیادہ نہ ہوتی، لیکن اگر میں بینک میں اسے قرض دوں تو قاعدے کے مطابق مجھے آپ سے بھی ضمانت طلب کرنی چاہیے۔ میں اسے بولا، میں بینک سے قرض لینے کو ترجیح دیتا ہوں۔ انہوں نے ایک چھوٹی سی خوشنما صندوقچی کو کھول کر کہا، آپ غالباً اس چیز کو پہچانتے ہیں؟ کیوں نہیں، یہ تو مشہور شاہی تاج ہے جو اس ملک کی سب سے قیمتی پبلک چیز ہے۔ صندوقچی میں سے تاج نکال کر انہوں نے فرمایا، یہ دیکھیے، اس میں 39 قیمتی لال کندہ کیے ہوئے ہیں، ان میں سے ہر ایک کی قیمت کئی لاکھ روپیہ ہے۔ سونے کی قیمت اس سے زائد ہے، بحیثیت مجموعی اس کی قیمت اس رقم سے جو میں قرض لینا چاہتا ہوں کئی گنا زیادہ ہے۔ میں اس کو بطور ضمانت آپ کے پاس چھوڑ جانے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے کہا۔ میں اس قیمتی صندوقچی کو اپنے ہاتھ میں اٹھا کر حیرانگی سے اپنے معزز موکل کی طرف دیکھنے لگا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کو اس کی قیمت کی بابت شبہ ہے؟ بالکل نہیں، میں صرف اس بات کو سوچا ہوں کہ اس کا میرے پاس رہنا جائز ہے یا نہیں۔ میں بولا، آپ اس معاملے کے متعلق مطمئن ہو جائیں، میں یہ تاج آپ کے قبضے میں صرف اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ مجھے یقین ہے کہ میں 4 روز کے بعد قرض ادا کر کے اسے واپس لے سکوں گا۔ میں آپ کو یہ بھی جتانا چاہتا ہوں کہ میں یہ کارروائی صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے آپ کے بینک پر اعتماد کامل ہے اور مجھے بھروسہ ہے کہ آپ کسی سے اس کے متعلق ذکر نہ کریں گے۔ نیز میں اس امر کی بھی تاکید کرتا ہوں کہ آپ اس تاج کو ہر ایک قسم کی ممکن احتیاط کے ساتھ محفوظ رکھیں۔ اگر اس کو کسی قسم کا نقصان پہنچا تو وہ ایسا ہی بدتر ہوگا جیسا کہ اس کا ضائع جانا، کیونکہ ایسے لال دنیا کے کسی خطے میں دستیاب نہیں ہو سکتے۔ مجھے آپ پر کامل اعتماد ہے اور میں خود 2 شنبہ کی صبح کو دوبارہ آؤں گا۔ اس نے کہا۔ چونکہ میرے موکل کو جلدی تھی اس لیے میں نے خزانچی کو بلا کر 50,000 پاؤنڈ کے نوٹ گننے کے لیے کہہ دیے، لیکن جب میں اکیلا رہ گیا تو مجھے رہ کر اپنی ذمہ داری کا خیال ستاتا تھا۔ شام کے وقت میں تاج کو اپنے ہمراہ مکان پر لے کر گیا تاکہ یہ ایک لمحہ کے لیے بھی میری دسترس سے باہر نہ رہے۔ جب تک میں نے اسے اپنے مکان میں واقع اسٹریڈم میں اپنی خوابگاہ کے اندر محفوظ طور پر مقفل نہ کر دیا مجھے چین نہ آیا۔ اب میں آپ کو اپنے خانگی حالات سناتا ہوں تاکہ آپ معاملے کو بخوبی سمجھ لیں۔ میرا سائز اور میرا ملازم گھر سے باہر فاصلے پر سوتے ہیں۔ میرے ہاں 3 خادمہ ہیں جو عرصے سے ملازم ہیں اور ہر ایک لحاظ سے قابل اعتبار ہیں۔ حال ہی میں نے ایک چوتھی ماملوسی نوکر رکھی ہے جو ہر ایک حیثیت سے تسلی بخش ہے، سوائے اس کے کہ وہ بلا کی حسین ہے اور اس کے دوست احباب اکثر اس سے ملنے کے لیے آتے رہتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ ایک نیک لڑکی ہے۔ میری بیوی عرصہ ہو گئی مر گئی۔ میرا صرف ایک بیٹا آرتھر ہے، اس کی طرف سے مجھے بہت زیادہ مایوسی ہوئی ہے۔ غالباً اس میں خود بھی قصوروار ہوں۔ جب میری پیاری بیوی مر گئی تو میں نے اس کو حد سے زیادہ آزادی دے دی۔ میری نرمی کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب وہ کاروبار میں میری مدد کرنے کے ناقابل ہے۔ اس کی نشست برخاست عمرہ کے لڑکوں کے ساتھ اور آئے دن اس کو روپے کی ضرورت بھی رہتی ہے۔ اس کا ایک خاص دوست سر جارج برنویل ہے جس کی شیریں زبانی اور شستہ اطوار کے ہم سب مداح ہیں، لیکن میرا بھی یہی خیال ہے اور میری بھتیجی میری کا بھی یہی خیال ہے کہ وہ آدمی قابل اعتبار نہیں ہے۔ میری بھتیجی یتیم ہے، اس کی پرورش بچپن سے ہی میں نے کی ہے۔ وہ میرے گھر کا نور ہے، میرے گھر کا تمام انتظام اسی کے ہاتھ میں ہے۔ وہ میرا دستے راست ہے اور میں کہہ نہیں سکتا کہ اس کے بغیر میرا گزارا کیسے ہو سکتا ہے۔ اس نے صرف ایک بات میں میری خواہشات کی خلاف ورزی کی ہے۔ آرتھر نے 2 دفعہ اس سے شادی کی درخواست کی ہے، لیکن اس نے دونوں مرتبہ صاف انکار کر دیا ہے۔ آرتھر کو اس کے ساتھ بے اندازہ محبت ہے اور اگر کوئی طریقہ اس کو راہ راست پر لانے کا ہو سکتا تھا تو وہ میری کے ساتھ شادی کرنے کا تھا، لیکن افسوس اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اب مسٹر ہومز، آپ کو میرے گھر کے حالات معلوم ہو گئے ہیں، اس لیے میں اپنی مصیبت بھری داستان عرض کرتا ہوں۔ جب ہم شب کو قہوہ پی رہے تھے تو میں نے آرتھر اور میری کو شاہی تاج کا قصہ سنایا۔ لوسی جو کہ قہوہ لے کر آئی تھی واپس چلی گئی، لیکن میں دعوے سے کہہ نہیں سکتا کہ اس نے یہ گفتگو سنی تھی یا نہیں۔ میری اور آرتھر دونوں اس کو دیکھنا چاہتے تھے، لیکن میں نے ان کی خواہش کو پورا نہ کیا۔
آرتھر نے مجھ سے پوچھا، آپ نے تاج کہاں رکھا ہے؟ اپنے آہنی صندوق میں، میں نے کہا۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں چوری نہ ہوگی، آرتھر نے کہا۔ لیکن میرا آہنی صندوق مقفل ہے، میں بولا۔ اوہو، وہ ہر ایک پرانی چابی سے کھولا جا سکتا ہے۔ جب میں بچہ تھا تو میں نے خود اس کو اپنی الماری کی چابی سے کئی مرتبہ کھولا تھا، آرتھر بولا۔ وہ اکثر اوقات ایسی واہی تباہی باتیں کر دیا کرتا تھا، اس لیے میں نے اس کے الفاظ کی چندہ پرواہ نہ کی۔ جب میں سونے کے لیے اپنی خوابگاہ میں گیا تو وہ سنجیدہ منہ بنا کر میرے پیچھے آیا۔ ابا جان، کیا آپ مجھے 200 پاؤنڈ عنایت کریں گے؟ آرتھر بولا تھا۔ ہرگز نہیں، میں نے قدرے تو شروع ہو کر کہا۔ میں نے تمہیں فضول روپیہ دے دے کر فضول خرچ بنا دیا ہے۔ آپ واقعی میرے حال پر بہت مہربانی کرتے رہے ہیں، لیکن مجھے اس دفعہ روپے کی اشد ضرورت ہے، ورنہ میں اپنی کلب میں منہ دکھانے کے قابل نہ رہوں گا، آرتھر نے کہا تھا۔ بہت خوب، میری تو عین خواہش ہے کہ تم اس منحوس کلب سے قطع تعلق کر لو، میں نے جواب دیا۔ تو کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ میں بے غیرتی کے ساتھ اس کلب سے علیحدہ ہو جاؤں؟ میں بے غیرتی برداشت نہیں کر سکتا، مجھے روپے کی ضرورت ہے، اور اگر آپ نے مجھے روپیہ نہ دیا تو میں اور ذرائع سے روپیہ حاصل کرنے کی کوشش کروں گا، آرتھر بولا تھا۔ میں بہت خفا تھا کیونکہ اس مہینے میں اس کا یہ تیسرا تقاضا تھا۔ تو مجھ سے ایک پائی بھی نہیں لے سکتے، میں نے ناراض ہو کر کہا۔ اس نے مجھے سلام کیا اور کمرے میں سے چپ چاپ باہر نکل گیا۔ جب وہ چلا گیا تو میں نے اپنا آہنی صندوق کھولا اور اپنا اطمینان کر لیا کہ میرا خزانہ وہاں موجود ہے۔ پھر میں سونے سے قبل گھر میں گشت لگانے کے لیے نکلا۔ بالعموم یہ کام میری ہی کرتی تھی، لیکن اس رات میں نے مناسب خیال کیا کہ وہ خود تمام دروازے اور قفل دیکھ لوں۔ جب میں سیڑھیوں پر سے نیچے آ رہا تھا تو میری بڑے کمرے کی کھڑکی کے سامنے کھڑی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس نے کھڑکی بند کر دی اور قدرے گھبراہٹ کے ساتھ کہا، ابا جان، کیا آپ نے خادمہ لوسی کو آج رات باہر جانے کی اجازت دے دی تھی؟ بالکل نہیں، میں نے کہا۔ اوہ، ابھی باہر سے واپس آئی تھی۔ میرا خیال ہے کہ وہ اپنے کسی دوست سے ملنے کے لیے احاطے کے دروازے تک گئی ہوگی، لیکن یہ بات ٹھیک نہیں ہے، آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میری، تم سچ کہتی ہو، صبح تم اس کو تنبیہ کر دینا، ورنہ میں خود اس کو منع کر دوں گا۔ کیا تم نے سب دروازے دیکھ لیے ہیں؟ میں نے کہا۔ جی ہاں، وہ بولی۔ تو خدا حافظ۔ میں نے اس کا منہ چوما اور خوابگاہ میں جا کر جلدی سے سو گیا۔ مسٹر ہومز، میں حتی الامکان آپ کو ہر ایک بات بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن اگر آپ کسی جگہ میرے بیان کو واضح نہ پائیں تو مجھے روک دیے گا۔ بخلاف اس کے آپ کا بیان بالکل واضح ہے، ہومز نے جواب دیا۔ اب لیں، اپنے قصے کے نہایت ضروری حصے پر پہنچا ہوں، اور میں کوشش کروں گا کہ میرا بیان بالکل صاف اور واضح ہو۔ میں گراں خواب نہیں ہوں، اور اس رات کو تو فکر کے باعث میری نیند اور بھی ہلکی تھی۔ صبح کے 2 بجے تھے اور مجھے گھر میں کچھ شور سنائی دیا اور میری آنکھ کھل گئی۔ قبل اس کے کہ میں اپنے پلنگ پر چوکنا ہو کر بیٹھا، شور بند ہو گیا تھا، تاہم مجھے یقین تھا کہ کوئی کھڑکی آہستہ سے بند کی گئی ہے۔ میں ہمدن گوش بیٹھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے پاس کے کمرے میں قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ میں ڈر کے مارے کانپ رہا تھا۔ جب میں اپنے کمرے سے باہر نکلا تو میں نے جو کچھ دیکھا اس سے میرا دل پاش پاش ہو گیا، اور میں نے چلا کر کہا، تم آرتھر، بدماش، چور، تم اس تاج کو کیوں پکڑے ہوئے ہو؟ لیمپ جل رہا تھا اور آرتھر خواب کا لباس پہنے ہوئے تاج کو پکڑے ہوئے کھڑا تھا۔ وہ زور کے ساتھ اس کے ایک کونے کو موڑ رہا تھا۔ میری آواز سن کر تاج اس کے ہاتھ سے گر پڑا اور اس کے چہرے پر موت کی سی زردی چھا گئی۔ میں نے تاج کو جلدی سے اٹھا لیا اور دیکھا تو اس کا ایک کونا، جس میں 3 بڑے لال جڑے ہوئے تھے، گم تھا۔ میں نے غصے سے بےتاب ہو کر کہا، بدماش، پاجی کہیں کے، تم نے اس کو توڑ دیا ہے، تم نے مجھے ہمیشہ کے لیے بے آبرو کر دیا ہے۔ جو لال تم نے چرائے ہیں وہ کہاں ہیں؟ اس نے چلا کر کہا، چرائے ہیں؟ میں نے اس کا کندھا پکڑ کر ہلایا اور کہا، تم چور ہو۔ کوئی لال گم نہیں ہوا، کوئی لال گم نہیں ہو سکتا، اس نے کہا۔ 3 لال گم ہیں، اور تم جانتے ہو کہ وہ کہاں ہیں۔ کیا میں تمہیں چور کہنے کے علاوہ کاذب بھی کہوں؟ کیا میں نے تمہیں بچشمے خود دوسرے کونے کو توڑنے کی کوشش کرتے ہوئے نہیں دیکھا؟ میں نے کہا۔ آپ نے میرے ساتھ حد سے زیادہ بدزبانی کی ہے، مجھے چور، پاجی اور بدماش اور کاذب تک کہا ہے۔ میں یہ سلوک برداشت نہیں کر سکتا۔ چونکہ آپ نے میری بے عزتی کی ہے، اس لیے میں اس معاملے کے متعلق اب کچھ بھی نہیں کہوں گا۔ میں صبح آپ کے گھر سے نکل جاؤں گا اور جہاں میرے سینگ سمائیں گے چلا جاؤں گا، آرتھر نے کہا۔ میں نے دیوانہ وار چلا کر کہا، تم کہیں نہیں جا سکو گے۔
میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گا اور اس معاملے کی پوری تحقیقات کراؤں گا. آپ کو مجھ سے کچھ معلوم نہیں ہو سکے گا. اس نے ایسے جوش سے کہا کہ میں دنگ رہ گیا. اگر آپ پولیس کو بلانا چاہتے ہیں تو پھر پولیس ہی آپ کو بتا دے گی. اس وقت گھر کے تمام آدمی بیدار ہو گئے تھے. سب سے پہلے میری آئی اور تاج اور آرتھر کو دیکھ کر وہ تمام واقعہ بھانپ گئی اور بے ہوش ہو کر گر پڑی. میں نے پولیس کو بلوایا اور معاملے کو ان کے سپرد کر دیا. جب پولیس کے سپاہی گھر میں داخل ہوئے تو آرتھر نے مجھ سے کہا, کیا آپ کی نیت میرے اوپر چوری کا الزام لگانے کی ہے؟ میں نے جواب دیا, معاملہ اب پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے اور چونکہ یہ تاج ایک پبلک چیز ہے اس لیے اب کوئی بات پوشیدہ نہیں رکھی جا سکتی. کم از کم اتنا تو کیجیے کہ مجھے فوراً گرفتار نہ کروائیے. اگر آپ مجھے 5 منٹ کے لیے گھر سے باہر جانے کی اجازت دیں تو یہ میرے لیے اور آپ کے لیے بھی مفید ہوگا, آرتھر نے کہا. میں تمہیں باہر جانے کی اجازت نہیں دے سکتا. کیا عجب ہے کہ تم بھاگ جاؤ یا اپنی چوری کو چھپا لو. اگر تم مجھے بے آبروئی سے بچانا چاہو اور قوم کو ایک ملی مصیبت سے نجات دلوانا چاہو تو صاف صاف بتا دو کہ گمشدہ 3 لال تم نے کہاں چھپائے ہیں. اگر تم یہ بتا دو گے تو میں تمہیں معاف کر دوں گا اور اس معاملے کو بالکل بھلا دوں گا, میں نے جواب دیا. اس نے میری طرف حقارت کے ساتھ منہ موڑ لیا اور کہا, آپ اپنی معافی ان کے لیے محفوظ رکھیں جو آپ سے معافی کے طالب ہوں. کوئی چارہ کار نہ دیکھ کر میں نے اسے انسپیکٹر کے پولیس کے حوالے کر دیا. نہ صرف اس کے کمرے کی تلاشی لی گئی بلکہ اس کی جامع تلاشی بھی لی گئی, لیکن گمشدہ لال کہیں بھی نہ ملے. صبح سے میرا لڑکا حوالات میں قید ہے اور پولیس سر دست گمشدہ لالوں کی دریافت سے عاجز ہے. انسپیکٹر پولیس کے مشورے سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. اللہ واللہ آپ میری مدد فرمائیں. میری طرف سے آپ کو اختیار ہے کہ آپ جو چاہے خرچ کریں. میں نے 1000 پاؤنڈ کا انعام بھی مقرر کر دیا ہے. یا میرے اللہ, میں کیا کروں. ایک ہی رات میں میری عزت, آبرو, میرا بیٹا اور میرے لال میرے ہاتھ سے نکل گئے ہیں. وہ آدمی کہتا رہا اور اپنا سر دونوں ہاتھوں سے تھامے ہوئے تھا اور بچوں کی طرح بلبلا کر رو رہا تھا. شرلک ہومز تھوڑی دیر تک خاموش بیٹھا رہا. پھر اس نے کہا, کیا آپ کے پاس بہت سے ملاقاتی آتے ہیں؟ نہیں تو, صرف میرا شریک بعض اوقات اپنے اہل و عیال کے ساتھ آتا ہے. اور جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا تھا, آرتھر کا دوست سر جان برنویل گزشتہ چند ماہ میں کئی دفعہ آ چکا ہے. وہ بولا. کیا بہت سے لوگوں سے ملنے کے لیے جاتے ہیں؟ شرلک ہومز نے پوچھا. مطلقاً نہیں, آرتھر باہر جاتا ہے. میں اور میری گھر پر رہتے ہیں. ہمیں ملاقاتوں کا چسکا نہیں پڑا, اس نے کہا. ایک نوجوان لڑکی کے لیے یہ غیر معمولی بات ہے, شرلک ہومز نے بولا. وہ بالطبع متین واقع ہوئی ہے. علاوہ ازیں اس کی عمر ابھی کچھ زیادہ نہیں ہوئی, وہ صرف 24 برس کی ہے, اس نے کہا. آپ کے بیان کے مطابق اس معاملے سے اس کو بھی صدمہ پہنچا ہے, شرلک ہومز نے کہا. بہت زیادہ. اس کی حالت تو مجھ سے بھی زیادہ ردی ہو رہی ہے, وہ بولا. تم دونوں کو آرتھر کے ارتکاب جرم کی بابت کوئی شبہ نہیں ہے؟ شرلک ہومز نے پوچھا. مجھے شبہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ میں نے خود اس کو تاج پکڑے ہوئے دیکھا ہے, وہ بولا. میں اس کو قطعی دلیل نہیں سمجھتا. کیا تاج کا بقیہ حصہ بگڑا ہوا نہیں تھا؟ ہومز نے پوچھا. ہاں, وہ مڑا ہوا تھا, اس نے کہا. تو کیا آپ یہ خیال نہیں کرتے کہ وہ اس کو سیدھا کر رہا تھا؟ شرلک ہومز نے کہا. خدا آپ کا بھلا کرے. آپ اپنی بساط بھر کوشش مجھے اور اسے بچانے کے لیے کر رہے ہیں, لیکن یہ معاملہ میری سمجھ میں نہیں آتا. اگر وہ بے گناہ تھا تو اس نے کیوں نہ ایسا کہا؟ اس نے کہا. بالکل ٹھیک. اس پر بھی تو غور فرمائے کہ اگر وہ مجرم تھا تو اس نے اپنی بریت کے لیے کوئی جھوٹ کیوں نہ تراش دیا؟ اس کی خاموشی ذو معنی ہے. اس واردات کے متعلق بعض اہم امور ہیں. پولیس نے اس شور کے متعلق جس سے آپ کی آنکھ کھلی تھی, کیا نتیجہ نکالا؟ شرلک ہومز نے پوچھا. وہ خیال کرتے ہیں کہ اپنی خوابگاہ کا دروازہ بند کرنے سے آرتھر نے وہ شور کیا ہوگا, اس نے کہا. گویا کہ ایک آدمی جو چوری پر آمادہ ہو اپنا دروازہ ایسے زور سے بند کرے گا کہ گھر کے تمام آدمی بیدار ہو جائیں. اچھا, تو پولیس نے لالوں کی گمشدگی کے متعلق کیا سوچا ہے؟ شرلک ہومز نے کہا. وہ فرش کو اکھیڑ رہے ہیں اور اسباب کو الٹ پلٹ کر رہے ہیں, اس نے کہا. کیا انہوں نے گھر سے باہر نکل کر بھی تلاشی کی ہے؟ شرلک ہومز نے پوچھا. ہاں, انہوں نے غیر معمولی چستی کا ثبوت دیا ہے. انہوں نے تمام باغ کو چھان مارا ہے, وہ بولا. شرلک ہومز نے پھر کہا. جناب بندہ, یہ معاملہ گہرے پانیوں میں ہے. آپ نے اور پولیس نے اس کو سادہ سمجھ رکھا ہے, لیکن مجھے یہ بہت پیچیدہ نظر آتا ہے.
آپ خیال کرتے ہیں کہ آپ کے بیٹے نے اپنی خوابگاہ سے نکل کر آپ کے آہنی صندوق کو کھولا، تاج کو نکال کر اس کا ایک ٹکڑا توڑ لیا، کسی دوسری جگہ جا کر اس کو ایسی چالاکی سے چھپا دیا کہ کوئی آدمی اس کو پا نہیں سکتا، اور پھر وہ باقی 36 لال واپس لے آیا کہ آپ اسے گرفتار کر لیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا یہ قیاس صحیح ہو سکتا ہے؟ شرلک ہومز نے کہا۔ تو پھر اور کیا بات ہے؟ اگر اس کی نیت نیک تھی تو اسے سارا حال کیوں نہ سنا دیا؟ ساہوکار نے مایوسانہ انداز سے کہا۔ انشاءاللہ میں اس عقدے کو حل کروں گا، اور اس وقت ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ وہ خاموش کیوں رہا ہے۔ مسٹر ہولڈر، اب میں آپ کے مکان پر جا کر چند جزیات کا مطالعہ کرنا چاہتا ہوں۔ شرلک ہومز کے اصرار پر میں بھی اس کے ہمراہ ہی گیا۔ راستے پر شرلک ہومز خاموش رہا، وہ ایک گہری سوچ میں مستغرق تھا۔ جب ہم ساہوکار کے گھر پر پہنچے تو شرلک ہومز ہمیں چھوڑ کر گھر کے چاروں طرف گھومتا رہا۔ ہم دونوں اندر جا کر آگ کے سامنے بیٹھ گئے۔ ابھی ہم وہاں بیٹھے ہی تھے کہ ایک نوجوان عورت اندر آئی۔ وہ خوش انداز اور حسین تھی، لیکن اس کے چہرے پر بلا کی زردی چھائی ہوئی تھی۔ میری موجودگی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے وہ سیدھی اپنے چچا کے پاس آئی اور کہنے لگی، ابا جان، آپ آرتھر کی رہائی کا حکم دیا ہے یا نہیں؟ نہیں میری بیٹی، جب تک معاملہ صاف نہ ہو جائے وہ کیسے رہا ہو سکتا ہے؟ ساہوکار نے کہا۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ بے گناہ ہے۔ آپ کو میری بات پر اعتبار کرنا چاہیے، ورنہ آپ بتائیں گے کہ آپ نے اس سے ایسی سختی روا رکھی۔ میری نے کہا۔ اگر وہ بے گناہ ہے تو پھر وہ ہمیں حقیقت حال سے آگاہ کیوں نہیں کر دیتا؟ ساہوکار بولا۔ میرا خیال ہے کہ چونکہ آپ نے اس پر فی الفور چوری کا شبہ ظاہر کر دیا تھا، اس لیے وہ ناراض ہو کر چپ ہو گیا۔ میری بولی۔ میں شبہ کیسے نہ کرتا جبکہ میں نے خود اس کو تاج ہاتھ میں لیے ہوئے دیکھا تھا، ساہوکار بولا۔ ممکن ہے اس نے اس کو دیکھنے کے لیے اٹھا لیا ہو۔ آپ یقین جانیں کہ وہ بے گناہ ہے۔ معاملے کو رفع گزشت کر دو اور آرتھر کو جیل خانہ سے رہا کر دو، میری نے کہا۔ میری، میں اس معاملے کو کبھی چھوڑ نہیں سکتا۔ تمہاری محبت تمہیں آرتھر کے جرم سے اغماس کرنے کے لیے کہتی ہے، لیکن میں نے اپنی محبت کو قومی عزت اور آبرو کے مقابلے میں قربان کر دیا ہے۔ معاملے کو رفع گزشت کرنے کی بجائے میں لندن سے ایک ماہر سراغ رسان کو تفتیش کے لیے اپنے ہمراہ لے کر آیا ہوں، وہ بولا۔ یہ صاحب، اس نے میری طرف مڑ کر کہا۔ نہیں، ان کے دوست، وہ اکیلے رہنا چاہتے تھے، وہ اب استبل میں گئے ہیں، ساہوکار بولا۔ استبل میں؟ اس نے اپنے سیاہ ابرو اٹھا کر حیرت سے کہا۔ استبل میں وہ کیا ڈھونڈنا چاہتے ہیں؟ غالباً آپ ہی وہ صاحب ہیں۔ جناب عالی، میں امید کرتی ہوں کہ آپ آرتھر کو بے گناہ ثابت کر سکیں گے۔ میں یقین کرتی ہوں کہ وہ بے گناہ ہے، میری نے کہا۔ میں آپ کا ہم خیال ہوں، اور مجھے بھی یقین ہے کہ ہم اس کو بے گناہ ثابت کر سکیں گے۔ شرلک ہومز نے اپنے بوٹس پر سے برف جھاڑتے ہوئے کہا۔ میں خیال کرتا ہوں کہ مجھے مس میری ہولڈر سے اعزاز تکلم حاصل ہے۔ کیا میں آپ سے ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ شرلک ہومز بولا۔ شوق سے پوچھئے، بشرط یہ کہ میرے جوابات سے آرتھر بری الذمہ ثابت ہو سکے، میری بولی۔ آپ نے گزشتہ شب کسی قسم کا شور سنا تھا؟ ہومز نے پوچھا۔ نہیں، میں اپنے چچا جان کی بلند آواز سن کر بیدار ہوئی تھی اور ان کے پاس آ گئی تھی، میری بولی۔ گزشتہ شب آپ نے تمام دروازے اور کھڑکیاں خود بند کی تھیں؟ ہومز نے پوچھا۔ جی ہاں، خود، میری بولی۔ آپ کے یہاں ایک ماما ہے جس کا ایک عاشق ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے گزشتہ رات اپنے چچا سے کہا تھا کہ وہ اپنے عاشق سے ملنے کے لیے باہر گئی تھی، ہومز نے کہا۔ ہاں، وہی لڑکی کی چچا جان کے لیے قہوہ بھی لائی تھی، اور ممکن ہے کہ اس نے چچا جان کی باتیں سن لی ہوں، میری بولی۔ میں سمجھا، آپ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے عاشق کو بتانے کے لیے باہر گئی ہوگی اور دونوں نے مل کر چوری کی ہے، شرلک ہومز نے کہا۔ لیکن اب ان وہمی باتوں کا کیا فائدہ ہے جبکہ میں نے بشرش میں خود آرتھر کو تاج پکڑے ہوئے دیکھا ہے، ساہوکار نے چلا کر کہا۔ ذرا توقف فرمائیے، ہم ابھی اس مسئلے کو بھی منجے کر لیتے ہیں۔ مس ہولڈر، کیا آپ نے اس نوکرانی کو باہر سے آتے ہوئے دیکھا تھا؟ ہومز نے پوچھا۔ ہاں، جب میں نے دروازہ بند کرنے گئی تھی تو میں نے اسے دبے پاؤں باہر سے آتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں نے اس کے عاشق کو بھی دیکھا تھا، میری نے کہا۔ کیا آپ اس کو جانتی ہیں؟ کیوں نہیں، وہ ہمارا ترکاری فروش ہے، اس کا نام پراسپر ہے، میری نے کہا۔ کیا وہ دروازے کی بائیں جانب کھڑا ہوا تھا؟ ہومز نے کہا۔ ہاں، میری بولی۔ اور اس کی ایک ٹانگ لکڑی کی بھی ہے، ہومز نے کہا۔
نوجوان عورت کے چہرے پر اضطراب اور خطرے کی علامات نمودار ہو گئیں۔ آپ تو جادوگر ہیں، آپ کو یہ کس طرح معلوم ہوا ہے؟ اس نے مسکرانے کی کوشش کی، لیکن ہومز کے پتلے اور متین چہرے پر مسکراہٹ کا نام و نشان نہ تھا۔ میں اوپر جانا چاہتا ہوں، غالباً بعد ازاں میں گھر کے باہر دوبارہ جاؤں گا۔ بہتر ہے کہ میں نیچے کی منزل کی کھڑکیوں کو پہلے دیکھ لوں، ہومز بولا۔ وہ سب کھڑکیوں کے سامنے سے تیز قدمی کے ساتھ گزر گیا۔ اس نے صرف اس کھڑکی کو کھولا جو استبل کے محاذ میں تھی۔ اس کی چوکھٹ کی دہلیز کو اس نے اپنے محدب شیشے کی مدد سے دیکھا اور اوپر چڑھ گیا۔ ہم سب اس کے ہمراہ تھے۔ اس نے ساہوکار کے کمرے کو غور سے دیکھا اور آہنی صندوق کو کھول کر کہا، اس کا تالا بہت خاموشی کے ساتھ کھلتا ہے، اس لیے یہ تعجب کی بات نہیں ہے کہ آپ کیوں اس کے کھلنے سے بیدار نہ ہوئے۔ پھر ہومز نے تاج کو ہاتھ میں لے کر دیکھا اور کہا، مسٹر ہولڈر، یہ کونا گمشدہ کونے کے بالمقابل ہے۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اسے توڑنے کی کوشش کریں، ہومز نے کہا۔ ساہوکار خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹ گیا۔ میں کبھی خواب میں بھی ایسا کرنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ تو پھر میں کرتا ہوں، شرلک ہومز نے کہا، اور تمام زور سے اس کونے کو توڑنے کی کوشش کری، لیکن توڑ نہ سکا۔ گو میں نے غیر معمولی طاقت رکھتا ہوں، تاہم اس کو توڑ نہیں سکا۔ کوئی معمولی آدمی اس کو نہیں توڑ سکتا۔ مسٹر ہولڈر، یہ سوچیے کہ اگر میں اس کو توڑنے میں کامیاب ہو گیا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ایسا شور ہوگا جیسے کہ ایک پستول چلنے کی آواز آئی ہو۔ کیا آپ مجھے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ سب کچھ آپ کے پلنگ سے چند گزوں کے فاصلے پر ہوا تھا اور آپ کی آنکھ بھی نہ کھلی؟ شرلک ہومز نے کہا۔ میں کچھ نہیں سوچ سکتا، تمام معاملہ میری سمجھ سے باہر ہے، ساہوکار بولا۔ شاید یہ بدتدریج آپ کی سمجھ میں آ سکے۔ مس ہولڈر، آپ کیا خیال کرتی ہیں؟ ہومز نے کہا۔ میں مصر ہوں کہ میں اپنے چچا جان کی طرح سوچنے سے قاصر ہوں، میری نے کہا۔ جب آپ نے اپنے بیٹے کو دیکھا تھا تو وہ کیا برہنہ پا تھا؟ ہومز نے پوچھا۔ ہاں، وہ ننگے پاؤں تھا، اس کے بدن پر صرف ایک پتلون اور قمیض تھی، ساہوکار بولا۔ میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے ہر ایک قسم کی معلومات نہایت عمدگی سے بہم پہنچائی ہیں۔ اگر میں اب بھی اس عقدے کو حل نہ کر سکا تو یہ تمام تر میرا قصور ہوگا۔ مسٹر ہولڈر، آپ کی اجازت سے اب میں پھر مکان کے بیرونی احاطے کا معائنہ کروں گا۔ وہ اکیلا باہر گیا اور ہمیں سمجھا گیا کہ غیر ضروری قدموں کے نشانات سے کھوج نکالنے میں مشکلات بڑھ جائیں گی۔ 1 گھنٹے کے بعد وہ واپس آیا۔ اس کے چہرے سے کسی بات کا پتہ نہ چلتا تھا۔ مسٹر ہولڈر، جو کچھ مجھے دیکھنا تھا میں نے دیکھ لیا ہے، اب میں واپس جاؤں گا، ہومز نے کہا۔ لیکن مسٹر ہومز، گمشدہ لال کہاں ہیں؟ ساہوکار نے کہا۔ میں نہیں جانتا، ہومز بولا۔ ساہوکار نے اپنے کف افسوس ملے۔ کیا میں انہیں پہ کبھی نہ دیکھ سکوں گا؟ اور میرا بیٹا، کیا آپ مجھے امید دلاتے ہیں؟ میری رائے وہی ہے جو میں پہلے ظاہر کر چکا ہوں۔ اگر آپ کل صبح میرے پاس 9 اور 10 کے مابین آئیں گے تو میں آپ کو تحقیقات کے نتیجے سے مطلع کر دوں گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ مجھے جس قدر روپے کی ضرورت ہو خرچ کرنے کا اختیار بخشتے ہیں، بشرط یہ کہ میں لال پالوں، ہومز نے کہا۔ میں اپنی تمام جائیداد ان کی بحالی کے لیے خرچ کرنے کو تیار ہوں، ساہوکار بولا۔ بہت اچھا، میں اپنی طرف سے بہترین کوشش کروں گا، ہر ممکن، اور ممکن ہے کہ میں آج شام کو آپ کے ہاں دوبارہ آؤں، ہومز نے کہا۔ میں تاڑ گیا تھا کہ میرے دوست نے اپنی رائے قائم کر لی ہے، لیکن نہ تو میں خود سمجھ سکتا تھا کہ اس کے دل میں کیا ہے اور نہ مجھے اس سے پوچھنے کی جرت تھی۔ جب ہم اپنے کمرے پر پہنچے تو اس نے جلدی سے ایک آوارہ گرد گونڈے کا سا لباس پہن لیا اور آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر کہنے لگا، میں خیال کرتا ہوں کہ یہ بہروپ تسلی بخش ہے، میں چند ساعت کے بعد انشاءاللہ بامراد واپس آؤں گا۔ اسے چند بسکٹ اور کیک کے ٹکڑے اپنی جیبوں میں بھر لیے اور چل دیا۔ سپہر کو چائے پی رہا تھا کہ وہ خوشباش واپس آیا۔ ایک پرانا بوٹ اس کے ہاتھ میں تھا۔ اس کو ایک کونے میں پھینک کر وہ چائے پینے کے لیے بیٹھ گیا۔ میں راستے میں چائے کی ایک پیالی پینے کے لیے ٹھہر گیا تھا، ورنہ ابھی میرا کام ختم نہیں ہوا۔ اگر مجھے دیر ہو جائے تو کھانا کھا لینا، میرا راستہ نہ دیکھنا، ہومز نے کہا۔ کیا کوئی نئی بات آپ کو معلوم ہوئی ہے؟ میں نے پوچھا۔ میں خاطر خواہ کام کر رہا ہوں، ابھی کوئی قطعی رائے قائم کرنا قبل از وقت ہے۔ میں ساہوکار کے گھر بھی ہو آیا ہوں، وہ ان کو میرے آنے کی خبر نہیں ہوئی، لیکن اب مجھے جلدی کرنی چاہیے اور مہذب لباس پہن کر ایک معزز آدمی بن جانا چاہیے، ہومز نے کہا۔ اس کے چہرہ بشر سے عیاں تھا کہ وہ کامیاب ہو رہا ہے۔ میں نے آدھی رات تک اس کا انتظار کیا، لیکن وہ واپس نہ آیا۔ پھر میں سو گیا اور مجھے معلوم نہیں کہ وہ کس وقت واپس آیا۔
جب میں صبح ناشتے کے لیے خوابگاہ میں سے باہر آیا تو وہ اطمینان سے ناشتہ کر رہا تھا۔ معاف کیجیے، میں نے آپ کے انتظار کیے بغیر ناشتہ کرنا شروع کر دیا، ہومز نے مسکرا کر کہا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارا موکل ہم سے ملنے کے لیے 9 بجے آنے والا ہے۔ اوہو، تو دیر ہوئی، 9 بج چکے ہیں۔ وہ دیکھیے، ہمارا دوست آ رہا ہے، میں نے جواب دیا۔ اس کی حالت ظاہر کل سے حد درجے بدتر تھی۔ وہ دھم سے ایک کرسی پر گر پڑا اور کہنے لگا، خدا معلوم میں نے کون سا ایسا گناہ کبیرہ کر دیا ہے جس کی یہ سزا مجھے مل رہی ہے۔ آج سے 2 روز پہلے میں بالکل خوش و خرم تھا، اب میں اکیلا اور بے آبرو رہ گیا ہوں۔ صدمے پہ در پہ آ رہے ہیں، میری بھتیجی فرار ہو گئی ہے، ساہوکار نے کہا۔ فرار ہو گئی ہے؟ ہومز نے کہا۔ ہاں، وہ رات کو اپنے بستر پر سوئی معلوم نہیں ہوئی۔ اس کی میز پر میرے نام ایک خط رکھا ہوا تھا۔ گزشتہ شب میں نے غصے سے نہیں بلکہ مایوسی سے کہا تھا کہ اگر وہ آرتھر سے شادی کر لیتی تو یہ روز سیاہ ہمیں دیکھنا کیوں نصیب ہوتا۔ اپنے خط میں وہ اس امر کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اس کا خط حسب ذیل ہے، میرے پیارے چچا جان تسلیم، میں محسوس کرتی ہوں کہ میں آپ کی مصیبت کا باعث ہوئی ہوں۔ اگر میں ایسا نہ کرتی تو شاید یہ مصیبت آپ کے سر نازل نہ ہوتی۔ اس ستانے والے خیال کے ہوتے ہوئے میں آپ کی چھت کے نیچے کبھی خوش نہیں رہ سکتی۔ میں محسوس کرتی ہوں کہ مجھے یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلا جانا چاہیے۔ میرے مستقبل کے متعلق آپ فکر نہ کریں کیونکہ اس کا بندوبست ہو چکا ہے۔ سب سے زیادہ میری یہ التماس ہے کہ میری تلاش نہ کریں کیونکہ یہ لا یعنی ہوگا اور میرے لیے مضر ثابت ہوگی۔ حیات و ممات میں آپ کی رہین منت، آپ کی پیاری بیٹی میری۔ مسٹر ہومز، اس خط سے اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ خودکشی کی طرف اشارہ کرتی ہے؟ نہیں، ایسا خیال نہ کیجیے، غالباً اسی میں آپ کی بہبودی ہے۔ میں خیال کرتا ہوں کہ آپ کی مصائب کا خاتمہ ہونے والا ہے، ہومز نے کہا۔ سچ مچ؟ آپ کیا فرماتے ہیں؟ کیا آپ کو کوئی نئی بات معلوم ہوئی ہے؟ لال کہاں ہیں؟ ساہوکار نے پوچھا۔ کیا آپ 1000 پاؤنڈ فی لال زیادہ قیمت تو نہیں سمجھتے؟ ہومز نے کہا۔ میں ہر ایک کے لیے 10,000 پاؤنڈ دینے کے لیے تیار ہوں، ساہوکار بولا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، 3000 کافی ہیں، اور شاید آپ نے کچھ انعام بھی مقرر کیا ہے۔ کیا آپ کے پاس آپ کی چیک بک ہے؟ یہ لیجیے، قلم حاضر ہے، 4000 پاؤنڈ کا ایک چیک کاٹ کر دے دیجیے، شرلک ہومز نے کہا۔ ساہوکار نے بلا چونو چرا مبہوت ہو کر چیک کاٹ دیا۔ ہومز اپنے میز کی طرف بڑھا اور اس نے میز کے خانے میں سے سونے کا ایک تکون ٹکڑا نکال کر جس میں 3 لال جڑے ہوئے تھے ساہوکار کے سامنے رکھ دیا۔ ساہوکار نے ایک نعرہ شادمانی مار کر کہا، کیا آپ نے واقعی میرے لال پا لیے ہیں؟ میں بچ گیا ہوں۔ خوشی کی تحریک منعکسہ طور پر زبردست تھی، جیسے کہ اس سے پہلے اس کا غم تھا۔ اس نے لالوں کو اپنے سینے سے لگا لیا اور اب اس کی خوشی کی کوئی حد نہ تھی۔ شرلک ہومز نے ذرا تلخی کے ساتھ کہا، مسٹر ہولڈر، ابھی آپ کو ایک قرض ادا کرنا ہے۔ اس نے قلم اٹھا لی اور کہا، میں بخوشی ادا کرنے کو تیار ہوں، بتائیے کتنی رقم درکار ہے؟ نہیں، آپ کو میرا قرض ادا نہیں کرنا، آپ کو اپنے شریف اور عالی ہمت فرزند کے سامنے معذرت کرنا ہے۔ اس جواں ہمت نوجوان نے ایسی شرافت سے اپنا فرض پورا کیا ہے کہ اگر میرا بیٹا ہوتا تو وہ اس طرح کرتا، تو میں اس پر ناز کرتا، شرلک ہومز نے کہا۔ تو کیا آرتھر نے لال نہیں چرائے تھے؟ ساہوکار نے کہا۔ میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا اور آج پھر کہتا ہوں کہ وہ چور نہیں ہے، ہومز بولا۔ آپ کو یقین ہے؟ تو آئیے جلدی سے اس کے پاس چلیں اور اس کو حقیقت حال سے آگاہ کر دیں، ساہوکار نے کہا۔ وہ آگاہ ہے۔ جب میں نے اس عقدے کو حل کر لیا تھا تو میں سیدھا اس کے پاس ہی گیا تھا۔ جب اس نے مجھے اپنی داستان سنانے سے انکار کیا تو میں نے اسے تمام قصہ سنا دیا اور آخر کار اس نے اقبال کیا کہ میری تحقیقات صحیح ہے۔ جو خبر کہ آپ نے ابھی مجھے سنائی ہے اس کی لب کشائی کے لیے کافی ثابت ہوگی، شرلک ہومز نے کہا۔ خدا کے لیے مجھے سمجھاؤ کہ یہ کیا اصرار ہے، ساہوکار نے کہا۔ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں کہ میں نے کس طرح اس معامے کو حل کیا ہے، لیکن سب سے پہلے میں ایک ایسی بات منہ پر لانا چاہتا ہوں جسے میں نہیں کہنا چاہتا، اور جو بہتر ہوتا کہ آپ نہ سنتے۔ آپ کی بھتیجی سر جان برنویل کے ساتھ بھاگ گئی ہے اور غالباً ان دونوں کی شادی ہو گئی ہے، شرلک ہومز نے کہا۔ میری اور ایسا کرے؟ ناممکن، ساہوکار بولا۔ بدقسمتی سے یہ صرف ممکن ہی نہیں بلکہ یقینی ہے۔ نہ آپ کو اور نہ آپ کے بیٹے کو اس خبیث کے صحیح حالات معلوم تھے۔ وہ ایک کہنا مشک جواری اور تباہ شدہ بدماش ہے۔
اس کے سینے میں نہ دل ہے اور نہ ہی ضمیر۔ آپ کی بھتیجی ایسے آدمیوں سے بے خبر تھی۔ جب اس نے اس کے سامنے اقرار محبت کیا، جیسا کہ وہ سینکڑوں کے ساتھ پہلے بھی کر چکا ہے، تو وہ اس کے دام محبت میں گرفتار ہو گئی اور ہر روز رات کے وقت اس سے ملتی رہی۔ شرلک ہومز نے کہا، میں کبھی اس کو نہ مانوں گا، میں ہرگز اسے نہیں مان سکتا۔ ساہوکار نے چلا کر کہا، میں آپ کو بتاؤں گا کہ پرسوں رات آپ کے مکان میں کیا واردات ہوئی تھی۔ جب آپ اوپر چلے گئے تھے تو آپ کی بھتیجی کھڑکی سے سر نکال کر اسی بدماش کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ اس کے پاؤں کے نشان برف میں بہت گہرے لگے ہوئے تھے، کیونکہ وہ وہاں بہت دیر تک کھڑا رہا تھا۔ میری اس سے تاج کا تذکرہ کیا۔ یہ خبر سن کر اس پر طمع غالب ہوئی اور اس نے میری کو چوری پر آمادہ کر لیا۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ میری کو آپ کے ساتھ ضرور محبت تھی، لیکن مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ بعض عورتوں میں اپنے عاشق کی محبت سب تعلقات پر غالب آ جاتی ہے، اور وہ غالباً ایسی ہی عورت تھی۔ وہ ابھی اپنے عاشق کی ہدایات چوری کے بارے میں مشکل سے سننے پائی تھی کہ آپ نیچے آ گئے، اور اس نے کھڑکی جلدی سے بند کر کے ماما کی شکایت کی، جو کہ بالکل سچ تھی۔ آپ سے ملاقات کرنے کے بعد آرتھر اپنی خوابگاہ میں گیا، لیکن کلب کے قرض کے فکر سے اس کو نیند نہ آ سکی۔ آدھی رات کو اس نے اپنے کمرے کے باہر قدموں کی آہٹ سنی اور اسے میری کو دبے پاؤں چلتے ہوئے دیکھ کر بہت حیرت ہوئی۔ پھر میں نے اس کو آپ کے کمرے میں جاتے دیکھا۔ اس نے جلدی سے پتلون اور قمیض پہن لی اور منتظر کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ آپ کے کمرے سے برآمد ہوئی اور آپ کے لڑکے نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں تاج تھا۔ وہ نیچے اتر گئی اور آرتھر پردے کے پیچھے چھپ کر اس کی حرکات کو دیکھتا رہا۔ اس نے اس کو بڑے کمرے کی کھڑکی کھولتے ہوئے اور اندھیرے میں کسی کو تاج پکڑاتے ہوئے دیکھا۔ پھر وہ اپنے کمرے میں لوٹ آئی۔ جب تک میری تاج کی چوری میں حصہ لے رہی تھی اور اس پر چوری کا الزام لگ سکتا تھا، وہ اس کی محبت سے مجبور ہو کر خاموش کھڑا رہا۔ لیکن جو ہی کہ وہ اپنے کمرے میں چلی گئی، اس نے محسوس کیا کہ اس چوری کے نتائج کیسے برے ہوں گے۔ اس لیے وہ فوراً برہنہ پا نیچے اتر گیا اور کھڑکی میں سے کود کر باہر اس طرف کو دوڑ گیا جہاں چاندنی میں کھڑا کوئی نظر آ رہا تھا۔ برنویل نے بھاگ جانے کی کوشش کی، لیکن آرتھر نے اسے پکڑ لیا۔ دونوں میں کھینچا کھینچی ہوئی۔ آپ کا بیٹا تاج کو پکڑ کر ایک طرف سے اور برنویل دوسری طرف سے کھینچتا رہا۔ اس کشمکش میں آپ کے لڑکے نے برنویل کی آنکھ زخمی کر دی۔ پھر یکلخت کچھ شور ہوا اور آرتھر یہ دیکھ کر کہ تاج اس کے ہاتھوں میں آ گیا ہے، لپک کر واپس آ گیا اور اس نے کھڑکی بند کر دی۔ آپ کے کمرے میں آیا اور یہ دیکھ کر کہ تاج اس کشمکش میں ٹیڑھا ہو گیا ہے، وہ اسے سیدھا کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ آپ وہاں پر آ گئے۔ شرلک ہومز کہتا جا رہا تھا، ارے کیا یہ ممکن ہے؟ ساہوکار اپنا سر تھام کر بولا۔ پھر آپ نے اس کا غصہ مشتعل کر دیا، ایسے وقت میں جبکہ وہ یہ خیال کر رہا تھا کہ اس نے آپ کی عزت بچائی ہے اور آپ اس کا شکریہ ادا کریں گے۔ آپ نے اس کو سخت سست الفاظ کہے اور چوری کا الزام لگایا۔ چونکہ اسے اپنی محبوبہ کا خیال تھا، اس لیے اس نے خاموشی اختیار کر لی اور آپ کے الزام کا جواب نہ دیا۔ شرلک ہومز نے کہا، معاذ اللہ۔ ساہوکار نے کہا، تو کیا یہی سبب تھا کہ جب اس نے تاج کو دیکھا تو وہ چلا کر بے ہوش ہو گئی تھی؟ یا میرے اللہ، میں کیسا احمق بنا رہا! اسی لیے وہ 5 منٹ کے لیے باہر جانے کی اجازت مانگتا تھا۔ وہ غالباً گمشدہ ٹکڑے کو اس جگہ جا کر تلاش کرنا چاہتا تھا جہاں اس کی مٹ بھیڑ چور کے ساتھ ہوئی تھی۔ میں نے اپنے بیٹے کے ساتھ کیسی ناانصافی کی ہے، ساہوکار نے کہا۔ ہومز نے ساہوکار کی باتوں کی پرواہ کیے بغیر اپنا بیان شروع رکھا اور کہا، جب آپ کے مکان پر میں پہنچا تو میں اس کے چاروں طرف آنکھیں کھول کر نہایت احتیاط سے پھرا تھا تاکہ برف پر سے قدموں کے نشانات کا مطالعہ کر سکوں۔ گزشتہ شب کے بعد برف باری بند ہو گئی تھی اور کوہر کے 22 نشان جو کہ قائم تھے۔ میں نے برف کے اوپر آپ کی نوکرانی اور اس کے چوبی ٹانگ والے عاشق کی ملاقات کے واقعے کی تصدیق کر لی، لیکن یہ میرے لیے چندہ سود مند نہ تھی۔ آخرکار جب میں استبل کے قریب پہنچا تو میں نے برف کے اوپر ایک لمبی اور پیچیدہ کہانی لکھی ہوئی دیکھی۔ وہاں ایک لوٹ پوش کے آدمی کے پاؤں کے نشانوں کی دوہری قطار تھی اور اس کے ساتھ ہی نشانوں کی ایک اور دوہری قطار تھی۔ میں نے خوشی سے دیکھا کہ دوسری قطار برہنہ پا آدمی کے قدموں کی تھی۔ جو حالات میں نے آپ سے سنے تھے ان کی بنا پر مجھے یقین ہو گیا کہ برہنہ پا آدمی آپ ہی کا بیٹا تھا۔ پہلا آدمی دونوں دفعہ معمولی رفتار سے چلتا ہوا گیا تھا، لیکن برہنہ پاؤں دوڑتے ہوئے گئے تھے، اور چونکہ بعض مقامات پر ننگے پاؤں کے نشانات بوٹ کے گہرے نشانوں کے اوپر پڑے ہوئے تھے، اس لیے صاف ظاہر تھا کہ برہنہ پا آدمی دوسرے شخص کے پیچھے وہاں سے گزرا تھا۔ ان نشانات کے کھوج پر چل کر میں نے دیکھا کہ بوٹ پوش کھڑکی کے نیچے
بہت عرصے تک کھڑا رہا تھا. پھر میں واپس لوٹا اور جہاں قدموں کے نشان ختم ہوئے تھے میں نے دیکھا کہ بوٹ پوش دوبارہ پیچھے مڑا. وہاں برف کے اوپر نشانات ایسی بے ترتیبی سے لگے ہوئے تھے کہ دونوں آدمیوں کے درمیان کشمکش کا شبہ سا ہوتا تھا. بالآخر میرے شبے کی تصدیق خون کے چند قطروں سے ہوئی جو برف کے اوپر گرے ہوئے تھے. جب میں آپ کے مکان پر واپس آیا تو آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ہال کمرے کی کھڑکی کی دہلیز کا معائنہ کیا تھا. میں نے وہاں اپنے محدب شیشے کی مدد سے ایک ننگے پاؤں کا نشان دیکھا جس سے مجھے معلوم ہو گیا کہ آپ کا بیٹا بھیگے پاؤں کے ساتھ وہاں سے داخل ہوا تھا. عین اسی وقت میرے ذہن میں واقعات کا صحیح نقشہ آ گیا. کوئی آدمی کھڑکی کے باہر کھڑا رہا تھا. اندر سے کسی نے اس کو تاج پکڑا دیا تھا. اس کو آپ کے بیٹے نے کسی طرح دیکھ لیا تھا. اس نے چور کا تعاقب کر کے اس کو پکڑ لیا. دونوں نے تاج کو پکڑ کر کھینچا اور دونوں کی متفقہ طاقت سے اس کو وہ نقصان پہنچا جو ایک آدمی کی طاقت سے بالکل باہر تھا. آپ کا بیٹا تاج کو چھین کر واپس آیا لیکن ایک ٹکڑا چور کے پاس رہ گیا. یہاں تک سب معاملہ میری سمجھ میں آ گیا تھا. اب صرف یہ سوال باقی رہ گیا تھا کہ وہ آدمی جو کھڑکی کے پاس باہر کھڑا تھا کون تھا اور اندر سے اس کو کس نے تاج پکڑایا تھا. یہ میرا ایک قدیم دستور العمل ہے کہ ناممکن الوقوع تشریحات کو خارج کرنے کے بعد جو کچھ باقی رہ جاتا ہے خواہ وہ کتنا ہی زیادہ غیر اغلب کیوں نہ ہو اسے سچ سمجھتا ہوں. موجودہ حالت میں مجھے یقین تھا کہ آپ خود تاج نیچے نہیں لائے. بس اب صرف آپ کی بھتیجی اور مامائیں باقی رہ گئی تھیں. لیکن اگر یہ کام کسی ماما کا ہوتا تو آپ کا بیٹا کیوں اس کی جگہ الزام اپنے سر پر لیتا؟ چونکہ اس کو میری سے محبت تھی اس لیے اس کے راز کا احترام کرنا لازم تھا. بالخصوص اس حالت میں جبکہ اس کے راز کو ظاہر کرنے سے اس پر ایک شرمناک الزام آ جاتا. اس کے ساتھ جب میں نے یاد کیا کہ آپ نے اس کو کھڑکی کے پاس کھڑے ہوئے دیکھا تھا اور نیز وہ تاج کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئی تھی تو میرا شبہ درجہ یقین تک پہنچ گیا. تو پھر اس کار بد میں میری کا معاون کون ہو سکتا تھا؟ یقیناً اس کا عاشق. جبھی تو اس کی محبت آپ کی محبت اور احسان مندی کے اوپر غالب آ گئی. میں جانتا تھا کہ آپ بہت کم باہر جاتے ہیں اور آپ کا حلقہ احباب بہت وسیع نہیں ہے. مجھے یہ بھی معلوم ہو چکا تھا کہ سر جارج برنویل آپ کے بیٹے آرتھر کا دوست تھا اور اکثر آپ کے ہاں آیا کرتا تھا. مجھے دیگر ذرائع سے معلوم ہوا تھا کہ وہ ایک بدماش امیر زادہ ہے اس لیے غالباً وہی میری کا عاشق ہوگا اور وہی بوٹ پہنے ہوئے کھڑکی کے باہر کھڑا رہا ہوگا. گو کہ اس کو آپ کے بیٹے نے دیکھ لیا تھا تاہم اس کے دل میں اپنی حفاظت کے متعلق اطمینان ہوگا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ آپ کا بیٹا اپنے خاندان کو بدنام کیے بغیر اس جرم کا اعلان نہیں کر سکتا تھا. اس کے بعد آپ خود خیال فرما سکتے ہیں کہ میں نے تکمیل تحقیقات کے لیے کیا کارروائی کی ہوگی. میں نے ایک مزدور کا بھیس بدلا اور سر جارج برنویل کے مکان پر گیا. وہاں میں نے اس کے ملازم سے یارانہ کاٹا اور معلوم کیا کہ گزشتہ شب اس کے آقا کی آنکھ پر چوٹ لگی تھی. ثبوت کو اور زیادہ مضبوط بنانے کی خاطر میں نے 4 روپیہ خرچ کر کے اس کا ایک پرانا بوٹ خرید لیا. اس کوہنا پاپوش کو لے کر میں آپ کے مکان پر دوبارہ گیا اور اسے بوٹ کے نشانوں سے ملا کر اپنا یقین کامل کر لیا کہ سر جارج برنویل ہی اصلی مجرم ہے. ہومز نے کہا. ہاں میں نے کل شام ایک خستہ حال مزدور کو اپنے استبل کے پاس دیکھا تھا. ساہوکار نے کہا. بالکل ٹھیک وہ میں ہی تھا. جب میں اس نتیجے پر پہنچ گیا تو میں اپنے کمرے پر واپس آ کر لباس تبدیل کیا اور اس کے پاس گیا. معاملہ بہت نازک تھا کیونکہ پولیس کی مدد کے بغیر اس سے گمشدہ لال حاصل کرنے تھے اور اس بدماش کو ہماری مجبوری کا علم تھا کہ ہم کوئی مقدمہ دائر کرنا نہیں چاہتے. شروع میں اس نے صاف انکار کر دیا لیکن جب میں نے اس کو تمام واقعہ منوان سنا دیا تو اس نے ایک تمنچہ دیوار پر سے اتارنا چاہا. میں اس امر کے لیے پہلے سے ہی تیار تھا اس لیے میں نے فوراً ایک ریوالور اس کی کنپٹی سے لگا دیا. پھر وہ کچھ نرم ہو گیا. میں نے اسے بتایا کہ ہم اسے ہر ایک لال کی قیمت بحساب 15,000 روپیہ فی لال ادا کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ سن کر اس نے پہلی مرتبہ اظہار افسوس کیا. لاہور والا اس نے غصے سے کہا. میں نے تینوں کی قیمت صرف 1,000 روپیہ وصول کی ہے. بتدریج میں نے اسے خریدار کا نام و پتہ دریافت کر لیا اور اس کو اس امر کا یقین دلایا کہ اس کے خلاف کسی قسم کی قانونی چارہ جوئی نہیں کی جائے گی. بہت سی ردوکت کے بعد میں نے 45,000 روپے پر تینوں لال خرید لیے. پھر میں آپ کے بیٹے کے پاس گیا اور اس کو اطمینان دلایا کہ گمشدہ لال مل گئے ہیں. اس کے بعد اپنا دن بھر کا کام ختم کر کے میں 2 بجے شب کو اپنی خوابگاہ میں گیا. شرلک ہومز نے کہا. ساہوکار نے کھڑے ہو کر کہا.
آپ نے اپنی خودآزاد ذہانت کے صحیح استعمال سے انگلستان کی عزت بچا لی ہے جناب عالی۔ مجھے آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کافی الفاظ نہیں ملتے، لیکن آپ مجھے ناز شکر گزار نہ پائیں گے۔ جتنی تعریف میں نے آپ کی سنی تھی، آپ نے اس سے بڑھ کر دکھایا ہے، اور اب مجھے بصورت ممکنہ اپنے سعادت مند بیٹے کے پاس پہنچنا چاہیے تاکہ میں جلد سے جلد اس سے معذرت خواہ ہو سکوں۔ مجھے صرف ایک امر کا افسوس ہے کہ میری پیاری بھتیجی اس خوشی کے وقت میرے پاس نہیں ہے، اور نہ آپ ہی مجھے بتا سکتے ہیں کہ وہ اس وقت کہاں ہے۔ ساہوکار نے کہا، مجھے یقین ہے کہ وہ اپنے ناپکار عاشق کے ساتھ ہے، نیز مجھے اس امر کا بھی یقین ہے کہ اس کو عنقریب اپنے گناہوں کی کافی سے زیادہ سزا مل جائے گی۔ شرلک ہومز نے جواب دیا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔